الحمدللہ القوی الامین المتین الظاہر المبین والصلاة والسلام علی المصطفى الامین وعلی صاحبہ ابو بکر افضل الصدیقین وعلی عمر المعروف بالقوة فی الدین وعلی عثمان المقتول ظلما بعید المجرمین وعلی علی اقربہم نسبا بالیقین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین واولیاء ملتہ الکاملین وعلماء اہل السنت اجمعین الی یوم الدین اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے راستے پہ چلانے کے لیے بے شمار انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا ہے، جو نسل انسانیت کی رہنمائی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بار بار قرآن مقدس کے اندر انسان کو توبہ کی طرف رجوع کرنے، مغفرت کی طرف پلٹنے، ہدایت کا راستہ حاصل کرنے کی طرف حکم ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ فرمایا کہ اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کے حصول کی طرف بھی جلدی کرو۔ یہ جنت وہ مقام ہے، یہ جنت وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہے، اور خالصتاً اس مقام کو، اس جگہ کو متقین کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی وہ اعمال جو انسان کی مغفرت کے سبب بنتے ہیں ان کی طرف جلدی کرو۔ وہ اسباب سابقہ گناہوں سے معافی مانگنا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی ترغیب دینا، اور وہ ہر عمل جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہے وہ عمل سر انجام دینا حقیقت میں مغفرت کی طرف کوشش کرنے کے مترادف ہے۔ اسباب مغفرت کیا ہیں؟ نماز کا پڑھنا مغفرت کا سبب ہے، روزہ رکھنا مغفرت کا سبب ہے، حج کرنا مغفرت کا سبب ہے، زکوٰۃ دینا مغفرت کا سبب ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا مغفرت کا سبب ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنا یقیناً مغفرت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا مغفرت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہر وہ سبب جو مغفرت کا سبب ہے اس جانب جلدی جاؤ۔ اب وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ سے مراد کیا ہے؟ اس حوالے سے مختلف اصحاب پیمبر نے بھی اپنی آراء پیش کی ہیں۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد الی الاسلام ہے، یعنی اسلام کی طرف جلدی کرو۔ اور جناب سیدنا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد توبہ ہے، الی التوبہ، کہ توبہ کی طرف جلدی کرو۔ مولا کائنات حضرت علی
کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد ادائے فرض ہے، یعنی فرائض کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ اور سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد تکبیر اولیٰ ہے۔ نماز کے ساتھ امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے تکبیر اولیٰ میں جلدی شامل ہونا، اس سے مراد یہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر اگر انسان عمل کرے تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک سے مغفرت حاصل کر سکتا ہے۔ توبہ اسلام کا اہم ترین جز ہے جو انسان کو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی یقیناً دو جہانوں کی نعمتوں کے ملنے کا سبب ہے۔ اسلام جس کی دائمی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے سے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اور پھر تکبیر اولیٰ، اس کے اتنے ثمرات ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ انسان اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ بے شمار اسے فضیلتوں سے، عظمتوں سے، رفعتوں سے اور بلندیوں سے نوازتا ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، بیٹے کی جدائی پر، بیٹے کے فوت ہونے پر رو رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کیا فرما رہے ہیں، یقیناً بیٹے کی جدائی انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا دکھ ہے۔ بیٹے کی جدائی پہ رونا یہ سنت نبوی بھی ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کے اظہار شوق کرنا، رو لینا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں سمجھا تھا شاید کہ تیری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی ہے۔ یعنی اتنا غم انسان کو اولاد کے فوت ہونے پہ نہیں ہونا چاہیے جتنا تکبیر اولیٰ کے قضا ہونے پہ ہونا چاہیے۔ یہاں تکبیر اولیٰ کے قضا ہونے پر اس قدر اہمیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جو نماز کی ادائیگی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، سال ہا سال ان کے غفلت میں گزر جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، مغفرت اور جنت کو پانے میں جلدی کرو۔ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا کہ اس کا عرض، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہے، جو خالصتاً متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت وہ مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے، اللہ کی طرف سے جنت وہ انعام ہے جو اللہ پاک نے ساتوں آسمان پار رکھی ہے، جہنم ساتوں زمین نیچے۔ جنت کے اندر ہر قسم کی کیف، ہر قسم کی راحت اور ہر قسم کا سکون انسان کو میسر ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر حدیث نبوی کے مطابق جنتوں کے مختلف اسماء ذکر کیے گئے ہیں۔ 8 جنتوں والی معروف روایت ہر شخص نے سماعت کر رکھی ہے۔ تاہم قرآن مقدس میں بھی جنت کو مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ دار السلام، جنت الخلد، دار المقامہ، جنت المأوى، جنت النعیم، المقام الامین، جنت الفردوس۔ یہ وہ جنت کے حصے ہیں، وہ مقام ہیں جنہیں اللہ پاک نے یقیناً اہل ایمان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اور پھر ان تمام تر حصوں میں سے، تمام تر جنتوں میں سے افضل ترین جنت جنت الفردوس ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے بھی یہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی اللہ رب ذوالجلال سے سوال کرو تو جنت الفردوس کو مانگا کرو، اس لیے
کہ میں بھی جنت الفردوس میں جلوہ کروں گا۔ دعا کریں اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جو مغفرت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خوشنودی عطا کرے اور رب ذوالجلال ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب۔